والسلام حمدا والصلاة والسلام۔ درس نمبر 4۔ آج کے درس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے درس میں ہم نے سنت اور حدیث کا فرق پڑھا تھا۔ کچھ فرق میں نے آپ کو بتائے تھے اور کچھ میں ابھی پھر بتا دیتا ہوں۔ سنت اور حدیث میں فرق توجہ ہے جی؟ سنت اور حدیث میں فرق۔ ایسی روایات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، ان کے ساتھ خاص ہیں، وہ حدیث تو ہیں لیکن سنت نہیں ہے۔ جیسے 4 سے زائد نکاح، لگاتار روزے رکھنا اور آپ کے معجزات وغیرہ، یہ حدیث تو ہیں۔ جیسے میں نے معراج کا کہا تھا، یہ حدیث تو ہیں لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ایسی روایات جو منسوخ ہیں، وہ احادیث تو ہیں لیکن سنت نہیں۔ منسوخ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جو پہلے مطلب پہلے ان کا حکم چلتا تھا، اب ان کا حکم نہیں چلتا، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ناسخ حدیث آ گئی، آیت آ گئی۔ تیسرا فرق، حدیث کا تعلق عقائد اور اعمال دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ سنت کا تعلق صرف اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ صرف اعمال کے ساتھ ہوتا ہے سنت کا تعلق۔ اب ہم سنت کی اقسام بیان کریں گے۔ سنت کی اقسام، سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنن ہدا اور سنن زوائد۔ توجہ ہے؟ سنن ہدا وہ افعال جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طور پر کیا۔ سنن ہدا پر عمل باعث اجر و ثواب ہوتا ہے اور ان پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہوتی ہے، اور ان کو مکمل طور پر ترک کرنا ناپسندیدہ ہوتا ہے، جیسے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ پھر سنن ہدا کی 2 قسمیں، سنن ہدا مؤکدہ، سنن ہدا غیر مؤکدہ۔ یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ سنن ہدا مؤکدہ کون سی ہوتی ہے؟ سنن مؤکدہ سے مراد ایسے افعال ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا اور کبھی کبھار ترک کر دیا ہو، جیسے ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز اور بعد میں 2 رکعت نماز ادا کرنا سنت ہے۔ سنن غیر مؤکدہ، سنن غیر مؤکدہ سے مراد ایسے افعال ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار کیا ہو، جیسے عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت ادا کرنا، ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کے روزے رکھنا، یہ سنن غیر مؤکدہ ہے۔ تو یہ 2 قسمیں تھیں سنن ہدا کی۔ اب سنن زوائد، ایسے افعال جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطریق عادت کرتے تھے، یعنی وہ آپ کی عادت تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا بتقاضۂ بشریت کرتے تھے، ان کو سنن زوائد کہتے ہیں۔ چلنا پھرنا، طعام کلام شرب وغیرہ۔ اس کے بعد ہم آج پڑھیں گے حدیث کی ضرورت۔ حدیث کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ مثالوں کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حدیث کی ضرورت بہت سارے عنوانات میں ہم بیان کریں گے۔ پہلا عنوان، اجمالی آیات میں
اجمالی آیات کی تفصیل کے لیے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا اقیم الصلاۃ اور آت الزکات، یہ دو حکم آئے۔ اقیم الصلاۃ کا کیا معنی ہے؟ آت الزکات، زکات ادا کرو، یہ حکم اجمالی آیا۔ اجمال سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اجمال اور تفصیل۔ اجمال یعنی مختصر ہونا، خلاصہ ہونا، تفصیل وضاحت ہونا۔ تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یہ اجمالی حکم ہے، ان کی وضاحت ہم نے تلاش کرنی ہے تو ہمیں حدیث اٹھانی پڑے گی۔ اسی طرح احتمالات کی تعیین میں حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں جہاں احتمال ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ثاقب صاحب اصول شاشی میں آپ نے پڑھا ہوگا ثلاثۃ قروء کی باس پڑھی ہے؟ کون سی کتاب، کون سی باس میں پڑھی ہے؟ کتاب اللہ میں تو پڑھی ہے، آگے خاص اور عام کی باس میں پڑھی ہے۔ تو اب ثلاثۃ قروء کے لفظ میں بہت سارے احتمالات ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ احتمالات یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان احتمالات کی میں سے ایک کی تعیین یہ حدیث کے ذریعے ہو۔ تیسرے نمبر پر یہ لکھیں باتیں ساری، خدا کے بندو بیٹھے ہو لکھو، عنوانات تو لکھو جو میں بتا رہا ہوں۔ آیات کے اشارات میں حدیث کی ضرورت۔ آیات میں بہت سے جگہ پر اشارہ کیا جاتا ہے، اشارہ، پھر اشارے کے لیے اشارے کی وضاحت جو ہوتی ہے وہ حدیث ملتی ہے، جیسے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جس وقت وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا تو غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اب کون دو غار میں تھے، کون کہہ رہا تھا، کس کو کہہ رہا تھا، کوئی پتہ نہیں، ادھر صرف اشارے ہیں۔ اب حدیث بتائے گی کہ ہما سے کون دو مراد ہیں، یقولو کی ضمیر ہوا کدھر لوٹ رہی ہے، صاحب ہی سے کون مراد ہے۔ حدیث بتائے گی کہ ہما سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یقولو کی ہوا ضمیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، صاحب ہی سے مراد حضرت صدیق اکبر ہے۔ چوتھے نمبر پر مشکلات القرآن میں حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ مشکلات القرآن یعنی ایسے مقامات، ایسی آیات جن کا مفہوم و مصداق سمجھنے کے لیے گہرے تفکر کی ضرورت پڑتی ہے، گہری سوچ فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسی آیات کے مفہوم کے لیے حدیث کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جو ہے جیسے قرآن مجید والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کی رکھتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر دیجیے۔ اب دیکھو یہاں سوچ فکر چاہیے، تفکر چاہیے کہ بھائی اگر کوئی بندہ حلال کی روزی کما کر سونا چاندی جمع کر کے رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، صدقے بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، فطر بھی دے رہا ہے، اپنے فرائض تمام تر نبھا رہا ہے، تو پھر اس کی سونا چاندی جمع کرنے میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہمیں حدیث بتا رہی ہے کہ اس آیت میں والذین یکنزون الذهب والفضة سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو بہنوں بیٹیوں کا حق دبا کر سونا چاندی گن گن کر رکھتے ہیں، سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں، غریبوں مسکینوں کا یتیموں کا خون نچوڑ کر سونا چاندی اکٹھی کرتے ہیں، وہ لوگ مراد ہیں۔ مطلق حکم کو مقید حدیث کے ذریعے مقید کرنا، مطلق حکم کو مقید حدیث کے ذریعے مقید کرنا، جیسے
वस्सारिक़ु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा जज़ाअ बिमा कसबा, और चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत का हाथ काट दिया जाए। अब यहां मुतलक हुक्म आया है चोरी करे कोई एक राई के दाने का चोर है, राई बराबर दाने का चोर है, कोई पहाड़ का चोर है, कोई सोने का चोर है, कोई रायगा सी चीज का चोर है, तो ये तो हुक्म मुतलक है भाई, जो भी चोरी करे हाथ काट दो। तो कितना चोर हो साकिब साहब, कितना चोर हो, किस दर्जे का चोर हो, तो ये तो आज से नहीं पता चल रहा। पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। यही कहा जा रहा है जो मर्द या औरत चोरी करे उसके हाथ काट दो। तो अब हदीस से इसको वाज़ेह किया। अन आयशा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुक़तउल यदु फी रुबअ दीनारिन फसाइदन, हाथ, चोर का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज्यादा की चोरी पर काटा जाएगा। दीनार का चौथा हिस्सा या उससे ज्यादा की चोरी करता है तब चौथाई हिस्से से कम पर हाथ नहीं काटा जाएगा, अमीरुल मोमिनीन और सजा तजवीज करेगा। तो ये हदीस आपने निकालनी है साकिब साहब, ये निकालनी है आपने हदीस आपसे। छठा उन्वान, कुरान करीम के हुक्म से हदीस के जरिए किसी चीज को मुस्तस्ना करना। मुस्तस्ना समझते हैं? अलहदा करना। मुस्तस्ना इस्तिस्ना की बात आपने पढ़ी होगी सर्फ नाहव के अंदर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुरान करीम में एक हुक्म मौजूद होता है, लेकिन हदीस के जरिए उसमें से कुछ चीजों को मुस्तस्ना कर दिया जाता है। जैसे कुरान मजीद में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीरि वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, तुम पर मुर्दा मरा हुआ जानवर, खून, सूर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए हराम है। अब इसमें जो ये दो चीजें बताई गई हैं, एक मरा हुआ जानवर और एक खून, इनको कहा गया हराम है। लेकिन हदीस पाक से दो दो चीजें ऐसी हैं जो इसमें से मुस्तस्ना कर दी गई हैं। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल उहिल्लत लकुम मैततान व दमान फअम्मल मैततान फलहूत वल जराद। इस पाक में आता है कि तुम्हारे लिए दो किस्म के मुर्दार और दो किस्म के खून ये जायज किए गए हैं। तो जो मुर्दार हैं, मुर्दार तो इसको नहीं कहें भाई, मरे हुए बगैर ज़िबह किए, जान जिनकी निकल चुकी हो बगैर ज़िबह के, फलहूत वल जरात, वो कौन से? एक नंबर पर मछली और टिड्डी। ये कौन सी टिड्डी होती है साकिब साहब? जो झारे के झारे आते हैं, ठीक है, फसलें दरख्त खा जाती है, ये टिड्डी हलाल है। तकरीबन जो है ना, ये छोटी मछली जो होती है ना, छोटी मछली जो होती है, हाँ इतनी होती है, और ये बड़ी मुफीद चीज है। ये बगैर ज़िबा हलाल है। आमतौर पर खाते हैं लोग। और कलेजी और तिल्ली, ये दो खून हैं जो हलाल है। उसके बाद मुनकिरीन हदीस के चंद एतराजात हैं जिनके हम आपको जवाब देना पसंद करेंगे। बंद कर, खिड़कियां बंद कर। तवज्जो कीजिएगा भाई, इनको बुलाएं भाई, हसनैन साहब को बुला लें। मुनकिरीन हदीस के एतराजात और उनके जवाबात। मुनकिरीन हदीस का पहला जो एतराज है वो क्या है?
اعتراض کیا جاتا ہے کہ حدیث حجت نہیں، اعتراض کیا جاتا ہے کہ حدیث حجت نہیں اور نہ اس کی روایت اور نقل جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، حضور نے فرمایا کہ مجھ سے کچھ نہ لکھا کرو، اور جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھ لیا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے مٹا دے۔ تو یہ اعتراض ہے منکرین حدیث کا۔ اس کا جواب کیا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات مکی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور مکہ شریف میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کم تھی، اور ممانعت حدیث کی، کتابت حدیث کی ممانعت ابتداء اسلام میں تھی۔ کیا اور وجہ کیا تھی کہ وہ قرآن کے ساتھ خلط نہ ہو جائے، قرآن کے ساتھ مل جل نہ جائے۔ جب یہ خطرہ ٹل گیا تو حضور نے اجازت عنایت فرما دی۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ ممانعت کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی اجازت فرما دی ہے۔ اسی طرح تفسیر قرطبی میں ممانعت کی وجہ یہ بیان کیا، وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ ہمیشہ حرام جو چیز ہوتی ہے جس سے روکا گیا ہوتا ہے اس کے پیچھے علت ہوتی ہے، جب علت ختم ہو جاتی ہے تو جیسے کان ذالک لئلا یخلط بالقرآن ما لیس منہ، یہ اس لیے ممانعت تھی کہ قرآن کا غیر قرآن کے ساتھ مخلوط نہ ہو جائے، خلط نہ ہو جائے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ امام ذہبی نے لکھا ہے منکرین حدیث کا، یہ منکرین حدیث کون ہوتے ہیں؟ جو حدیث کے منکر ہیں، جو حدیث کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ دیوبندی تو نہیں ہے، کچھ غیر مقلد کے کچھ طبقے ہیں، کچھ ان کے ہیں، کچھ چکڑالوی ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ جو منکرین حدیث ہیں، حدیث کے منکر ہیں، وہ قرآن پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ وہ سوتے چرپائی پر کروٹیں بدلتے رہے، بے چین ہو کر سوئے، صبح انہوں نے فرمایا کہ وہ صحیفہ لے آؤ جو میں نے لکھا ہے، تو آپ نے منگوا کر چلا دیا۔ پھر اگر کتابت جائز ہوتی تو وہ منگوا کر کیوں جلاتے؟ جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ یہ الٹا کتابت کے جواز میں دلیل بنتا ہے ان کا یہ فعل۔ کیوں؟ بات تم یہ کر رہے ہو کہ کتابت جائز نہیں ہے، اور دلیل یہ دے رہے ہو کہ انہوں نے 500 احادیث لکھی تھیں اور پھر جلوا دیں، تو 500 احادیث جو لکھی تھیں وہ جائز سمجھ کر لکھی تھیں یا حرام سمجھ کر لکھی تھیں؟ توجہ ہے؟ جائز سمجھ کر لکھی تھی یا حرام سمجھ کر لکھی تھی؟ اور دوسری بات، اگر اس کا سبب حرمت ہوتا، جلانے کا سبب حرمت ہوتا تو آپ ضرور واضح فرما دیتے کہ جائز نہیں ہے، لہذا میں توبہ کر رہا ہوں پچھلے اپنے فعل سے جو میں نے لکھی ہے۔ ایسا تو کوئی لفظ نہیں ہے، لہذا یہ اعتراض بھی باطل ہے۔ تیسرا اعتراض، حضرت عمر کے زمانہ میں حدیثوں کی کثرت ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو قسمیں دے دے کر کہا کہ حدیثیں لاؤ اور جلانے کا حکم دے دیا۔ تو اس کا کیا جواب بنتا ہے؟ اس کا جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حدیث نہ لکھنے یا لکھی ہوئی حدیث کو مٹا دینے کا حکم عمومی نہیں ہے، عام طور پر نہیں ہے، عمومی نہیں ہے، بلکہ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ ایک ہی صحیفہ اور ایک ہی کاپی پر، یعنی ایک ہی کتابچے پر
قرآن کریم کے ساتھ حدیث نہ لکھی جائے، وہی علت کہ قرآن حدیث کے ساتھ خلط نہ ہو جائے۔ قرآن اور حدیث کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی لا تکتبوا عنی، وہ والا حضرت عمر بن خطاب کا یہ جلال بھی قرآن کے ساتھ حدیث خلط نہ ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُلْبِسُ کتاب اللہ بشیء ابدا، کہ بخدا میں کبھی بھی کتاب اللہ کے ساتھ کسی چیز کو خلط ملط نہیں کروں گا۔ لا البس کتاب اللہ بشیء ابدا، میں کبھی بھی کتاب اللہ کے ساتھ کسی چیز کو خلط نہیں کروں گا۔ اس کے بعد پانچواں جو اعتراض ہے منکرین حدیث کا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے، پھر حدیث کی کیا ضرورت؟ جیسا کہ قرآن مجید نے فرما دیا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا علم رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں نہ رکھا ہو۔ اور قرآن مجید میں رب فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، کہ ہم نے ہر بات کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ جواب سنیے اس کا، قرآن مجید فرقان حمید کا اگر یہ فرمان ہے کہ ہم نے ہر چیز قرآن میں بیان کر دی ہے، لہذا کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر قرآن کے ساتھ معلم بھیجنے کا مقصد کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ سب کچھ کر کے دکھانا، پھر یہی تو ہوتا کہ کتاب ہمیں دے دی جاتی، ہم پڑھتے رہتے، ہدایت حاصل کرتے رہتے، معلم بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ دوسری بات، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، یہ کلن جو لفظ ہے کلن، یہ کس کے لیے آتا ہے؟ تمام کے معنی میں نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن نے دین کے تمام بنیادی ضوابط اور اصول بیان کر دیے ہیں، ضوابط اور اصول بیان کر دیے ہیں، قواعد بیان کر دیے ہیں، بنیادیں بیان کر دی ہیں، اصول بیان کر دیے ہیں۔ اب ان اصولوں اور قواعد کو سمجھ کر ہدایت حاصل کرنا یہ ہر بندے کا کام ہے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں ہم نے 12 سال امام الانبیاء سے سورہ بقرہ سیکھی، تو ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکے۔ اور جو کلن لفظ ہے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا بلقیس کے متعلق وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کو ہر قسم کی نعمت دی گئی تھی، ہر قسم کی نعمت، لفظ یہاں کلن آیا ہے۔ اگر کلن کا معنی تم یہ کرو گے کہ تمام نعمتیں، تو بتاؤ اس کو آج کے اس دور کی نعمتیں کہاں دی گئی تھی؟ اس کے پاس یہ جدید آلات کہاں تھے؟ اگر کلن کا معنی یہ کرتے ہو تو یہ نعمتیں اس کے پاس کہاں تھیں؟ اگر کلن کا معنی تمام کرو گے، بلکہ اس کا یہاں یہ معنی کیا جائے گا کہ اس کی ضرورت کی تمام نعمتیں اس کو مہیا کر دی گئی تھیں۔ اس کے بعد اعتراض ہوتا ہے، یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، توجہ کیجئے گا ثاقب صاحب، توجہ کیجئے گا کہ امام احمد کہتے ہیں المسند میں کہ میں نے المسند کا انتخاب 3 لاکھ احادیث سے کیا ہے۔ سنتے جائیے گا، امام احمد کیا کہتے ہیں؟ المسند اپنی کتاب کا انتخاب کیا ہے، اور امام بخاری کا کہتے ہیں کہ مجھے
1,00,000 صحیح اور 2,00,000 غیر صحیح احادیث یاد ہے۔ اور امام مسلم اپنی الصحیح میں لکھتے ہیں کہ مجھے 3,00,000 احادیث یاد ہیں۔ امام ابو زرع لکھتے ہیں کہ مجھے 7,00,000 احادیث یاد ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے متعلق آتا ہے کہ آپ کو 10,00,000 احادیث یاد تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام الانبیاء کی زندگی دور نبوت صرف 30 برس پر محیط ہے۔ 30 برس میں اس قدر احادیث ہونا 10 لاکھ، یہ محال ہے۔ لہذا یہ مجموعہ جتنا بھی حدیث کا ہے یہ غیر معتبر ہے، غیر معتبر پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، غیر معتبر پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ منکرین حدیث کا اعتراض ہے۔ تو ہم جواب یہ دیتے ہیں، ایسے مواقع پر محدثین لفظ حدیث کو عام معنی میں لیتے ہیں، عام معنی میں، یعنی اس میں مرفوع، موقوف، متصل، منقطع، مرسل، معضل، مختلف اسانید اور طرق اور آثار وغیرہ سب ہی اس سے مراد ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ایک محدث کو 1 حدیث 100 اسناد کے ساتھ یاد ہے، جو ہے ایک محدث کو 100 اسناد کے ساتھ ایک حدیث یاد ہے تو وہ اس کو 100 حدیثیں شمار کرے گا، 100 حدیثیں شمار کرے گا۔ لہذا یہ بھی ان کا دھوکہ اور فریب ہے۔ دوسری بات، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث لکھی جاتی یا صحابہ یاد کرتے تو ایک صحابی نے تو ساری نہیں لکھی، کہیں کہاں کسی جگہ پر کوئی، کسی جگہ پر ابو ہریرہ، کسی جگہ پر صدیق اکبر، کسی جگہ پر مولا علی، تو مختلف مقامات پر مختلف